آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ایک سوال کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہی آج کا یہ مختصر سا درس۔ سوال یہ ہے، کیا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں شریف کی جاتی ہے، تو کیا یہ حرام ہے؟ یہ سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، عبادت کا کوئی بھی کام اس کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اور دین اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ عبادت کے حوالے سے کوئی بھی ہم نے طریقہ اپنانا ہے تو اس کا ثبوت قرآن و سنت سے چاہیے۔ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں شریف، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بتانے والے نے پھر یوں بھی بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ 11ویں شریف کرتے ہیں۔ پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہے تو مرحومین کے لیے، پھر اس میں پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر اس جواب دینے والے نے یہ جواب دیا کہ اس کا مطلب ایسے ہی ہے جس طرح آپ لوگ قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی ابو کے نام کی ہے، یہ قربانی امی کے نام کی ہے، یہ قربانی بھائی کے نام کی ہے، تو اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 11ویں شریف ہے یہ بھی پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں بغیر تعصب کے۔ یاد رکھیں جو قربانی جس کے نام کی ہوتی ہے تو ثواب اسی کو ہوتا ہے۔ ابو کے نام کی قربانی ثواب ابو کو، امی کے نام کی قربانی ثواب امی کو، زندہ کے نام کی ہے تو زندہ کو، میت کے نام کی ہے تو میت کو۔ تو پیر عبدالقادر جیلانی کے نام کے خیرات تو پھر ثواب پیر عبدالقادر جیلانی کے لیے ہے، پھر مرحومین کے لیے تو نہ ہوا۔ پھر وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے نام کے کرتے ہیں، یہ ثواب ان کے پاس پہنچتا ہے اور پھر یہ ثواب وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو میں نے کچھ سنی سنائی، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ ہے، نہیں، بلکہ حقیقت میں لوگ ایسے کہتے ہیں، اور کچھ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ یہ چیز بھی پڑھی ہے جو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے اس بات کو ہم قرآن و سنت کی روح سے پرکھتے ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی باتیں اللہ کے لیے، بدنی باتیں اللہ کے لیے، مالی باتیں اللہ کے لیے۔ اور قرآن میں بھی ہے قل، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے نظر مانتا ہے اگر وہ نظر اچھی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ نظر غلط ہے تو پھر اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، نظر کا کفارہ دینا چاہیے۔ محترم سامعین، جس طرح آج کا مسلمان پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ یہ خیرات کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مقابلے میں صحابہ کرام کا مقام تو زیادہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ تھا، پوری امت میں سب سے زیادہ وہ نیکیوں کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں، بدر والے ہیں، احد والے ہیں، خندق والے ہیں،
تبوک والے ہیں، خیبر والے ہیں، حنین والے ہیں، اہل بیت کے افراد ہیں، یہ سارے کے سارے عظیم لوگ ہیں۔ کیا انہوں نے کسی کے نام پر کچھ ایسا کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا بعد میں آنے والے جو تابعین ہیں انہوں نے صحابہ کے نام پر کوئی ایسا کام کیا؟ اس سے پہلے بھی تو فوت ہو چکے تھے لوگ، کیا انہوں نے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا؟ اگر یہ کام ایسا ہوتا تو وہ لوگ تو زیادہ نیک تھے، زیادہ عظیم تھے، انہوں نے تو ایسا کام نہیں کیا۔ محترم ساتھیو، یہ سب کھانے پینے کے بہانے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بھی محبت نہیں ہے۔ اگر ان سے محبت ہوتے تو پھر ان کی بات مان لیتے۔ ان کی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم پیدائش ہے وہ 10 محرم ہے۔ ان کی کتاب میں غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا یوم پیدائش 10 محرم ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ ان کو عقیدت ہے، محبت ہے، تو کم سے کم پھر آپ کا جو یوم پیدائش ہے وہ 10 محرم کو بنائیں۔ اچھا، پھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب جو غنیت الطالبین ہے، کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آمین بھی کہنی چاہیے اونچی آواز سے۔ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین بھی کرنی چاہیے۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ تو کام کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ محبت ہے تو پھر یہ کام بھی کر لیں۔ چلو کسی مہینے ہی کر لیں، کسی دن ہی کر لیں، کچھ نہ کچھ محبت کا تو اظہار کریں۔ پھر ان سے سوال ہے بھائیوں سے کہ 11 تاریخ کو کرتے ہیں، کیا 12 کو یہ کام جائز نہیں ہے، یا 13 کو یہ کام جائز نہیں ہے؟ یہ 11ویں کو ہی کیوں مقرر کیا ہوا ہے؟ اس کے لیے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا کوئی قول ہے، یا اس حوالے سے کوئی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے دکھایا ہے؟ یہ تو بات بالکل غلط ہے۔ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، فعل سے، آپ کی تقریر سے ثابت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ ہم سے کہیں زیادہ تھا، تابعین کا جذبہ ہم سے کہیں زیادہ تھا، تبع تابعین کا جذبہ ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ ان میں نیک بھی تھے، ان میں شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے۔ جو ہم نے کتب ابدال بنا رکھے ہیں، یہ ساری دنیا کے کتب ابدال صحابہ کرام کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ سارے کتب ابدال صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ان کے نام کا کوئی ایسا کام نہیں کیا تو آج بھی مسلمانوں کو اس قسم کے بدعات اور قرآن و سنت کے منافی کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔